ایک بادشاہ کی بیٹی کا واقعہ ہے یہ کہ ایک بادشاہ کی بیٹی راستہ بھول گئی، نکلی ہوئی تھی محل سے، جیسے بادشاہ کی بیٹیاں نکلتی ہیں دیکھنے کے لیے، اور بھول گئی وہ، تو راستہ بھولی تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جو سپاہی تھے وہ کوئی ادھر راستہ ڈھونڈنے گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، تو وہ بھی اس سے کھو گئے، وہ سارے بادشاہ سپاہی بھی اس سے کھو گئے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میرے آس پاس تو کوئی نہیں رہا، اب یہ چلتی گئی تو جنگل میں اسے ایک کوٹھڑی ملی چھوٹی سی، یعنی ایک وہ لگایا ہوا خیمہ سا۔ اسے دیکھا، یہ اندر گئی تو وہاں ایک لڑکا تھا جو سب سے دور ہو کر اللہ کا ذکر کرتا تھا جنگل میں۔ اب جب اسے دیکھا کہ وہ جنگل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اکیلا ہے، یہ اندر نہ جائے، اس نے دیکھا، اس نے پھر تھوڑی سی آواز دی، دروازہ بجا کر سائیڈ سے آواز دی، اور اس نے کہا میں راستہ بھول گئی ہوں، اگر آپ مجھے رکھ لیں رات کے لیے، کیونکہ ٹائم رات کا ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو غیر محرم اگر ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، دو غیر محرم تو تیسرا شیطان، دو غیر محرم تو تیسرا شیطان۔ جو کہتے جی ہمیں بڑا اعتبار ہے اپنی بچیوں پہ، کو ایجوکیشن میں جا رہی ہیں، ہمیں بڑا اعتبار، مطلب اللہ کے نبی کو اعتبار نہیں تھا، مطلب اللہ اور رسول کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمیں اعتبار ہے، ان کو نہیں تھا، وہ یہ بات کر گئے۔ جو ماحول چل رہا ہے نا، اس ماحول کے اکارڈنگلی تو سگے بھائی بہن چچا پھپھی سے بھی ایک کنارہ ہی رکھیں، جو ماحول چل رہا ہے، جو واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ خیر اس نے کہا مجھے رکھ لو۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، کہاں جائے گی، اس سے کہا ٹھیک ہے، یہاں پر اب کوئی جگہ تو ہے نہیں، آپ ایسا کرو، آپ یہاں رہ لو اندر میرے کمرے میں کمرے سے باہر جو ہے وہ پڑھائی کر لوں گا، کیونکہ میں پوری رات پڑھتا ہوں۔ خیر اس نے کہا میں پڑھوں گا۔ تو وہ اس لڑکی نے کہا اگر آپ یہ کیسے کہ میں آپ کے گھر میں رہوں اور آپ جو ہے گھر سے ہی باہر چلے جائیں میری وجہ سے، انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، تم اندر رہو۔ وہ اندر چلی گئی، اور وہ ایک چراغ رکھا ہوا تھا اندر کمرے میں، وہ چراغ اٹھا کے وہ لڑکا باہر لے آیا۔ اب کہاں نیند آتی ہے، اور اس سچویشن میں آپ کو پتا ہے وہ لڑکی بار بار چھپ کر پردے سے باہر دیکھے تو وہ دیکھتی کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ لڑکا جو ہے نا اپنا ہاتھ چراغ کے اوپر رکھتا ہے اور جلاتا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ بار بار ہاتھ کو کیوں جلا رہا ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے، کوئی کس قسم کا بندہ ہے یہ، کس قسم کا بندہ ہے یہ۔ وہ بار بار دیکھے، یہ بار بار ہاتھ جلائے، وہ بیچاری اور خوف زدہ ہو گئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے ساری رات یہ عمل دیکھتی رہی، اتنے میں صبح کی روشنی ہو گئی۔ وہ فوجیں ڈھونڈتی پاؤں کے نشانوں سے، کھوجی تھے پہلے، آپ کو پتا ہے وہ ذرا دیکھتے تھے نشانوں سے، پورا آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچا دیتے تھے۔ آپ کو کھوجی پہلے اتنے ماہر تھے، کچی زمینیں ہوتی تھی، پکے روڈ تو تھے نہیں، ان سے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی ساتھ، تو بادشاہ نے کہا بیٹا مجھے اس لڑکے کو قتل کرنا پڑے گا، ورنہ بات پھیل جائے گی کہ تو کسی لڑکے کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے۔ بڑی نازک باتیں ہوتی ہیں نا جی، بچیوں کی عزتیں بچانا، چاہے بادشاہی کیوں نہ ہو۔ بچیوں کے نصیبوں کو روتے ہیں لوگ، بچیوں کی پیدائشوں پہ بچیوں کو نہیں روتے کہ یا اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، نیک رشتے دے، قدر والے لوگ دے اللہ۔ جتنی بہنیں ہماری سن رہی ہیں بیچ میں ہیں، اللہ سب کے بچیوں کو نیک رشتے دے، قدروں والے دے اللہ، قدروں والے دے اللہ، بس ہاں۔ تو وہ کہتا ہے مجھے مارنا پڑے گا۔ وہ لڑکی کہتی رہی کہ ابو جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بہت نیک انسان ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ وہ کہتا ہے نہیں بیٹا بدنامی ہوگی، اس کو مارنا پڑے گا۔ تو اس لڑکی نے بہت بحث کی اپنے والد سے، لیکن والد نہیں مانا، اور اس کے اوپر جب تلوار تان لی نا، اس کی موت بالکل اس کو یہاں نظر آنے لگ گئی۔
मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, अल्लाह कुर्बानी मांगते हैं, लेते नहीं हैं। वहुआ यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेकोकारों का वली है। अब जब उसके गले पे तलवार आ गई तो वो लड़की कहने लगी, अच्छा अब्बू जी, आपने इसको मारना तो है ही, कत्ल तो करना है, मुझे इससे एक बात पूछ लेने दीजिए। वो कहता है, क्या बात? कहा, बस मैं इससे पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा पूछो। सारे नीचे उतारा, दोबारा जो पकड़ा हुआ था, जो चढ़ाया हुआ था मारने के लिए, उससे पूछने लगी कि मुझे एक बात बताओ, मैं सारी रात तुम्हें देखती रही, तुम अपने हाथ को बार बार आग के ऊपर, चिराग के ऊपर क्यों रखते थे, जलाते क्यों थे बार बार? तो वो कहने लगा कि मैं नहीं बता सकता। उस लड़की ने बड़ा इसरार किया कि देखो मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, अगर तुम इसी राज को लेकर मर गए तो मेरे दिल में ये सवाल रहेगा, मुझे बेचैनी रहेगी। बड़े बहस के बाद उसने उसको बताया कि तू इतनी खूबसूरत और बादशाह की बेटी, बार बार शैतान मेरे दिल में ख्याल डालता था कि जंगल है, तेरे पास अकेली लड़की है, तू इसके साथ बदकारी कर ले, तुझे कौन देखने वाला है, इसको उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देना। मैं बार बार अपना हाथ आग के ऊपर रखता था कि अगर तू दुनिया की आग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो आखिरत की आग तो इससे 70 गुना सख्त है, तू कैसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा, 2 गैर महरम तो तीसरा शैतान है। हाँ, तीसरा शैतान है। ये अपनी बच्चों को समझा दीजिए उनको कि बेटा कोई आपका अपना नहीं, जो कह रहा है ना मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारा कुलीग हूँ, मैं तो तुम्हारा क्लास फेलो हूँ। عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار